السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا جب ابھی اس کا ایک سال ڈیڑھ باقی تھا، جب وہ خود بتاتا ہے کہ اس کے اندر ایک اسے خلا سا محسوس ہونے لگا، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا، پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا، اسے دل چاہنے لگا کہ وہ جگہ چھوڑ دے۔ تو اس نے اپنی والدہ کو خط لکھا یا فون کیا، جو بھی، اس نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں چاہتا، میرا دل بیزار ہے۔ تو اس کی والدہ ابھی تو اسی جیسی تھی، انہوں نے کوئی آگے سے ہل و حجت نہیں کی، اور انہوں نے کہا آ جاؤ۔ یہ دو لفظ اس کے لیے بڑی ایک تسکین کا باعث تھے، اور وہ کہتا ہے کہ میں فوراً سامان سمیٹا میں نے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں آ گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں، اس کی والدہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں پڑا رہتا، بیزار دنیا سے، ہر چیز سے بیزار، اور ظاہر ایک اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے وہ کافی پریشان ہوتی ہیں۔ ان کی کوئی سہیلی تھیں، کوئی اللہ والی، تو وہ آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے عمران کا حال بتایا انہیں کہ یہ بچہ اس طرح سے تعلیم چھوڑ کے تو یہاں آیا ہوا ہے، اور کوئی ساری اس کی صورتحال بتائی۔ تو انہوں نے بلایا عمران خان کو، اور عمران خان جب آئے تو انہوں نے اور کوئی بات نہیں ان سے کہی، یہی کہا کہ قرآن پاک پڑھ لو۔ تو عمران کہتے ہیں کہ میں بڑا جو ہے نا حیران ہوا، اور میرے چہرے کی رنگت بدل گئی، کچھ میں کافی پریشان ہوا۔ تو جب والدہ تھیں جو میری، وہ کہتے ہیں وہ دیکھ کے مجھے سمجھ گئیں۔ مسئلہ یہ تھا اصل میں کہ اسٹوڈنٹ لائف میں جب یہ کوئی سارے کزن اکٹھے ہی رہتے تھے زمان پارک میں، اور قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، کوئی نرسری، کوئی پرائمری کلاسز کی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے سارے کزن نے قرآن پاک ختم کر لیا، کسی نے 2 میں، کسی نے 2.5 سال میں کر لیا ختم، تو ایک میں رہ گیا تھا، اور قاری صاحب میری وجہ سے آنے پہ مجبور تھے۔ کہتے ہیں مجھ سے قرآن پاک اس لیے نہیں پڑھا جاتا تھا کہ میرا اس زمانے میں بھی کرکٹ میں بہت دل لگتا تھا، میں بس اس تڑپ میں رہتا تھا کہ میں جلدی جاؤں اسکول سے آ کے، تو قرآن پاک پڑھنا ہوتا تھا، اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد پلے گراؤنڈ میں جانا ہوتا تھا کرکٹ کھیلنے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اسی کوشش میں ہوتا تھا کہ جلدی سبق ختم ہو، لیکن وہ سبق چونکہ دھیان نہیں ہوتا تھا تو صحیح طرح سے اس رفتار سے نہیں پڑھا گیا، اور میرا قرآن پاک کافی سرا رہتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں نے قاری صاحب کو اکیلا پا کے تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ میں نے کہا کہ قاری صاحب، میرا قرآن پاک جو ہے دل نہیں میرا لگتا، تو مجھ سے ختم نہیں ہوگا، اور مجھ سے ختم نہیں ہوگا تو آپ میرے ساتھ بندے رہیں گے، تو کیوں نہ ہم آپس میں ایسا معاہدہ کر لیں کہ آپ کہہ دیں والدہ سے کہ عمران نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے، تو آپ کی بھی جان چھٹے گی تو میری بھی، اور میں بھی آرام سے کرکٹ کھیل سکوں گا۔ قاری صاحب آمادہ ہو گئے، یہی بات انہوں نے کہہ دی، اور عمران کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا قرآن پڑھنے سے جان چھٹ گئی۔ لیکن وہ پھر اتنی مدت گزر گئی، پھر پڑھائی تھی، کرکٹ تھا بہت زیادہ، پھر دوبارہ ان کا پلٹنا اس طرف نہیں ہوا۔ 19 ایئر کے وہ چلے گئے انگلینڈ، وہاں اکیلے تھے، وہاں ایک اور طرح کی وہ کہتے ہیں جہالت والی زندگی تھی، کوئی اسلام کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا انہیں۔ اسکول بھی ایچیسن میں پڑھے ہوئے تھے، جو اور مغربی طرز کا اسکول تھا۔ ہمارے عام اسکولوں میں بھی کوئی اسلامی کوئی بہت خاص تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن پھر بھی تو بہرحال اس عرصے میں پھر کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ میں نے قرآن پاک شروع کیا، کچھ انہوں نے پڑھایا، کچھ اور کوئی انہوں نے کسی بزرگ جو آدمی تھے ان کا بتایا، ان کے پاس جانے لگے، اور انہوں نے قرآن پاک پڑھایا۔ انہوں نے کچھ اور یہ عالم دین لوگوں سے ملے، اسکالر سے ملے، اور لوگوں نے ان کو قرآن پاک پڑھایا، ترجمہ، تفسیر، اور ساتھ ہی علامہ اقبال سے شغف اس عرصے میں ان کا ہوا۔ پھر یہ ایک گویا کہ ٹرانسفارمیشن ان کے اندر ہوئی، نمازیں پڑھنے لگ گئے، صحیح ایک جیسے ایک مسلمان نوجوان کے طور طریقے ہوتے ہیں وہ سارے ہو گئے۔ تو پھر کہتے ہیں گئے یہ واپس، اور انہوں نے اپنی ایجوکیشن بھی ختم کی، اور پھر اپنا کیریئر بھی جاری رکھا۔ پھر آئی تھنک 34 سال کے تھے جب انہوں نے چھوڑی ہے اپنی کیپٹنسی کرکٹ کی،
پاکستان کی کپتانی انہوں نے چھوڑ دی اور یعنی کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، لیکن اور پھر یہ اپنی شوکت خانم کی طرف ہاسپٹل کی طرف بہت زیادہ یکسو ہو گئے۔ تو اتنے میں 1992 کا ورلڈ کپ آ گیا اور اس کے لیے سب کی نظریں عمران خان کی طرف تھی۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ عمران خان ہی کی کپتانی ایسی ہے جو کہ سارے کھلاڑیوں کو ایک نقطے پہ جوڑ سکتی ہے، ان کو یکسو کر سکتی ہے، ان کو صحیح وہ ایک ٹیم بنا سکتے ہیں جو کہ ورلڈ کپ جیت کے لا سکیں۔ ان کی طرف آئے، ان کو انتظامیہ وغیرہ جو بھی تھے سلیکٹرز وغیرہ، تو انہوں نے کہا جی کہ اپنے ساتھیوں سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پہ کپتانی دوبارہ سے یعنی کرکٹ بھی کھیلوں گا اور کپتانی کروں گا اپنی ٹیم کی، کہ جو انعام کی رقم ہوگی اگر ہم ورلڈ کپ جیتتے ہیں تو انعام کی ساری رقم جو ہے میری شوکت خانم پہ سب لگائیں گے۔ سب نے وعدہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے میچ کھیلا اور اللہ کا فضل ہوا اور وہ جیتے اور قوم کو بہت بھرپور یادگار قسم کی خوشی حاصل ہوئی۔ تب کی یاد ہے مجھے بھی کہ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے لوگ دیوانہ وار جشن منا رہے تھے اور جہاں جہاں عمران خان جاتے کس طرح والیانہ انداز سے لوگ ان کا استقبال کرتے تھے۔ گاڑی میں جا رہے ہیں تو چونٹی کی رفتار سے گاڑی جاتی تھی، اتنے زیادہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا۔ اسٹیڈیم میں جاتے تو ایک شہد کی مکھیوں کی طرح سے لوگ ان کی طرف آتے، نوجوان، بچے، بوڑھے، لڑکیاں، بوڑھیاں، سب۔ تو اس عرصے میں عمران خان نے یہ سوچا کہ لوگ جب مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، اور انہوں نے اس زمانے میں دل سے خود فیصلہ کیا کہ وہ پولیٹکس میں آئیں گے۔ اس سے پہلے ضیاء الحق، مشرف، نواز شریف سبھی ان کو سیاست میں آنے کا اس کے لیے اصرار کر چکے تھے، ان کو عہدے کی پیشکش ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی سیاست میں آنا پسند نہیں کیا۔ تو یہ اس 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد انہوں نے پولیٹکس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور 1993 میں ان کی پارٹی بن گئی۔ خیر، آج ہم عمران خان کی شخصیت ہی کے حوالے سے بات کریں گے کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو تھے وہ اپنے جو کھلاڑی ہوتے تھے، ان کے ساتھی کھلاڑی ہوتے تھے، ان کو فائٹر بناتے تھے، ان کو اسٹرانگ بناتے تھے، ان کے اندر یعنی خود اپنے آپ سے جینے کی امنگ پیدا کرتے تھے، ان کو خود لڑنا سکھاتے تھے۔ تو چاہے وہ ممی ڈیڈی بچے ہوں یا کوئی عام اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہوں بچے، ان کے سامنے ایک ہی مقام رکھتے تھے، سب کے ساتھ یکساں محبت والا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ کپتان ہوتا ہی وہ ہے جو سیلف لیس ہو، بے غرض ہو، گٹس والا ہو، اور اس کے اندر ایک خود فیصلہ کرنے کی جرأت ہو۔ تو ایک دفعہ وسیم اکرم ایک ذکر کرتے ہیں واقعے کا، وہ کہتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا، سامنے بالنگ کر رہے تھے وسیم اکرم اور آگے سامنا کر رہے تھے ویوین رچرڈ، جو کہ ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے تھے اور وہ نیوزی لینڈ کے تھے، کوئی کالے رنگ کے، اور انہوں نے بال پھینکی ہے تو خود وسیم اکرم کہتے ہیں کہ میں نے بہت تیز بال پھینکی اور میں نے باؤنسنگ بھی کی اور ساتھ میں نے ایک گالی بھی دے ماری ان کو۔ تو وہ بہت سینئر کھلاڑی تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آ گیا اور میرے قریب سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں آئی ول کل یو۔ تو کہتے ہیں میں تو گھبرا گیا اور جب میں ڈریسنگ روم میں پہنچا تو میں نے جو ہے تھکا ہوا تھا اور پسینے سے شرابور تھا، تو باہر جب میں نے جھانکا تو دیکھا تو ویوین رچرڈ جو تھے وہ اپنے جو شارٹس ہوتی ہیں وہ پہنے ہوئے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں بیٹ تھی اور میری طرف بہت فیورسلی دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں تو بھاگا اندر کی طرف اور میں نے عمران کو بتایا کہ وہ باہر کھڑا ہے تو وہ تو مجھے مار دے گا۔ تو عمران خان نے کہا کہ تم بھی پھڑکا دو، جو ہے نا یہ تمہاری لڑائی ہے، جاؤ خود لڑو۔ تو کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور میں نے کہا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی
اور میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. تو وہ بھی کون سی ایسی دشمنی ہوتی تھی، ایک اسپورٹس مین تھے، تو انہوں نے ویوین رچرڈ نے بھی وسیم کہتے ہیں کہ مجھے ڈانٹا ڈپٹا تھوڑا جونیئر سمجھ کے، اور بات وہیں پہ ختم ہو گئی. یعنی یہ ان کا ایک کچھ سکھانے کا طریقہ تھا. کرکٹ میں آنے کے بعد عمران خان نے اپنا بالنگ کا انداز بدل لیا تھا. ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن انہیں ان کے جو کوچز تھے انہوں نے منع بھی کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن عمران خان نے پکا ارادہ کر لیا تھا، اور ڈینس لیلی ان کے آئیڈیل تھے. ان کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنا بالنگ ایکشن بدلیں گے. سٹارٹ میں وہ میڈیم پیسر تھے، اور ڈینس لیلی کو دیکھ کر انہوں نے تیز بالنگ کا ایک ارادہ کیا، اور اس مقصد کے لیے 4 سال انہوں نے محنت کی، شدید قسم کی محنت کی. انہوں نے اپنی فٹنس پہ توجہ دی، انہوں نے اپنے کھیل پہ بہت زیادہ محنت کی، اور بالآخر وہ اپنی محنت اور لگن سے کامیاب ہو گئے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ بڑے دوستانہ ان کا رویہ ہوتا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ 1987 میں بنگلور اپنی ٹیم کے ساتھ گئے تھے. انڈیا پاکستان کی سیریز چل رہی تھی، اور انڈین اور پاکستانی کھلاڑی کا ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ہولی کا دن آ گیا. ہولی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں رنگ پھینکتے ہیں ہندو ایک دوسرے کے اوپر. تو اکثر تو کچے ہی رنگ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے دھونے دھانے سے اتر جاتے ہیں. لیکن وسیم اکرم بتاتے ہیں کہ پول جو تھا ہوٹل کا اس میں رنگ پھینک دیا انہوں نے، اور اب جو بھی کھلاڑی آتا، جو بھی سامنے ان کو نظر آتا، وہ اس کو ڈبکی دیتے، اس میں دھکا دیتے پول میں، اور وہ سارے کا سارا رنگ زدہ ہو کے تو باہر آ جاتا. اور وسیم بتاتے ہیں کہ بہت دن گزر گئے، حالانکہ اکثر تو کچا رنگ پھینکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی پکا رنگ پھینکا ہوا تھا کہ جب میں نہاتا تو بالوں سے وہی رنگ ٹپکنے لگ جاتا، اور کافی مشکل سے وہ رنگ اترا بالوں سے. تو عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے کمرے میں جا کے چھپ گئے. انہوں نے کنڈی لگا لی اور انہوں نے بالکل آنے سے انکار کر دیا. بہت ہے کہ سب نے ان کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، طرح طرح سے باہر لانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. آخر انہوں نے کیا کیا کہ جو ہوٹل کی روم سروس پہ متعین تھی ویٹریس، اس کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو جی کھٹکائیں اور کسی طرح بلائیں. عمران خان باہر آئے تو دونوں طرف چھپ کے جو کھڑے ہوئے تھے لڑکے، انہوں نے ان کو پکڑ کے تو باہر نکالا، اور گلال ان کے ہاتھوں میں تھا، جو وہ رنگ ہوتا ہے خاص ہولی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے منہ کے اوپر لگا دیا. اور عمران خان تھوڑے ناراض تو ہوئے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ آج کے دن تو یہی ہونا ہے، تو پھر اس پہ زیادہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. عمران خان کو سوشل ورک سے وہ کیا کہتے ہیں ان کے ڈی این اے میں تھا. ان کے بارے میں ایک انٹرویور تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ڈی این اے میں شامل ہے کہ سوشل ورک شروع سے وہ کرتے رہیں. بہت بڑے بڑے ٹرک، زلزلہ ہو یا کوئی آفت ہو تو انہوں نے لے کے جانے، چندہ جمع کرنا. تو 1992 کا جب ورلڈ کپ وہ جیت کے آئے تو مجھے یاد ہے کہ میری کزن تھی، پی ایف میں پڑھتی تھی، تو وہاں عمران خان آئے چندہ لینے، اور کہتے ہیں کہ ویسے بہت سیلف اسٹیم والے ہیں، لیکن چندے کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے یوں رکھ لیتے تھے، چادر اپنے سامنے بچھا لیتے تھے، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو تھا، یعنی ایک اسٹوڈنٹ کہ نے اپنے پاکٹ منی دے دیے، اور وہ میری کزن بتاتی ہیں کہ ٹیچرز نے چین، اپنی انگوٹھیاں، اپنے جو بھی یعنی ان کے پاس قیمتی چیز تھی وہ انہوں نے ان کے اس وہاں رکھ دی اس کے لیے. یعنی لوگ ٹرسٹ کرتے تھے ان پہ کہ عمران جو کہہ رہا ہے وہ اسے صحیح جگہ پہ لگائے گا، اور واقعی اس نے ایسا کر دیا. شوکت خانم کو دشمن ہو یا اس کے دوست، سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہاں صحیح غریبوں کا علاج ہوتا ہے. خود میری رشتہ دار ہیں قریبی،
تو وہ جاتی ہیں، کینسر کا علاج ان کا ہو رہا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی اعلیٰ سسٹم ہے، بہت ہی جدید ترین ان کا انتظام ہے، اور ان کے ڈاکٹر بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ تو پے کر کے علاج کرے، محکمے کی طرف سے علاج ان کا ہو رہا ہے، لیکن جو غریب لوگوں کا بھی علاج ہوتا ہے وہ کسی طرح سے بھی دوسرے عام یعنی پیمنٹ کرنے والے مریضوں سے کم تر درجے کا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں کسی مریض کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا زکوٰۃ کے تحت علاج ہو رہا ہے۔ تو یہ یعنی ایک بڑی ہی، اور اس ادارے کو بالکل اپنی سیاست سے بالکل پاک رکھا گیا ہے۔ تو چندے کے بارے میں لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی چندہ چندہ پتہ نہیں کیا کیا، ابھی پچھلے دنوں وہ ہم سن رہے تھے کہ مسعود انور ہیں، انور مسعود کے بیٹے، بہت ہی ماشاءاللہ دل میں احترام ہے ان کا، میری شاعری کی انہوں نے تعریف کی، معمولی سی میں ایک شاعر ہوں، کوئی بڑی شاعر نہیں ہوں، لیکن اس کو پڑھتے رہے کسی مجمع میں، پتہ چلا مجھے کہ کافی دیر گھنٹہ میری پڑھتے رہے، بڑے درجے والے لوگ تھے وہ، لیکن ان کا بیٹا جو ہے انور مسعود، تو یہ صاحب کہتے ہیں جی کہ چندہ اکٹھا کر کے تو اس سے سیاستیں کی جاتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بے شمار ذرائع میں بھی بڑی پرانی ان کی وہ ہوں مداح کہیں یا مطلب ان کو اسٹڈی کرتی رہی ہوں، ان کو فالو کرتی رہی ہوں، غلطیاں اپنی جگہ پہ ہیں، عمران کے اندر بھی ہیں، فرشتہ نہیں ہے وہ، لیکن چندے کے حوالے سے بالکل ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے کام ایک فرد واحد کی دنیا میں کہیں بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہرحال ایک ٹرسٹ بنانا پڑتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ شوکت خانم کا جو چندہ ہے وہ باڈی الگ ہے، وہ کسی طرح سے بھی کوئی عمران ہو یا کوئی اور ہو وہ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس کی انتظامیہ الگ ہے، اس کا سارا کھاتے، اس کے بینک اکاؤنٹ ہے، اور ہر شخص ان کو جا کے واچ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ عمران خان سفر کا بڑا رسیا تھا، اللہ زندگی دے آئے گا وہ، کہ ناردرن ایریاز کا اس نے بہت زیادہ سفر کیے، اسی دوران اسے پتہ چلا کہ پی کے کے لوگوں کی نفسیات، افغانی لوگوں کی نفسیات، ہمارے پاکستان کے بارے میں، تو بک ہے اس کی اس حوالے سے، ناردرن ایریاز کے جو اس نے سفر کیے، اس تفصیلات، اس والدہ کے جو برقی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں ان سے جا کے ملا، ان کے درمیان اس نے راتیں گزاریں، ان کے ساتھ میں بیٹھا اٹھا اور ان کو سمجھا، پھر اسے جیلم کی پٹی میں بھی کیمپنگ کرنے کا بڑا شوق تھا، وہاں شکار کرنا تیتر کا اسے بہت محبوب تھا، اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے اور پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرنے کی توفیق دے، وہ 2/3 اکثریت سے جیتے اور تاکہ بہتر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ 2018 میں جب وہ جیتا تھا تو اس کی سادہ اکثریت تھی، اور پاکستان کا ایسا جمہوری نظام ہے جس میں ایک سادہ اکثریت والا کوئی بھی حکومت کمزور حکومت ہوتی ہے اور وہ کوئی مضبوط فیصلے نہیں کر سکتی، بڑے فیصلے نہیں کر سکتی، پھر بھی اس نے کافی اچھے کام کیے، اور 6 تک کہتے ہیں گروتھ اس کی گئی، لیکن پھر بھی ایک اس سے بہت ہمیں توقعات ہیں کہ ہاں ہمارے ملک کی انشاءاللہ تقدیر بدلے گا، اور وہ خطے کی تقدیر بدلے گا، خدا اسے زندگی دے اور واپس لائے اور کچھ اچھا کرنے کی توفیق دے۔